السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ اس ولاگ کے اندر بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان نے واپسی فوج سے معافی مانگنے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا، اور بڑی خوفناک قسم کے انہوں نے بیانات اب دوبارہ داغ دیے ہیں انہوں نے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے چاروں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو گھیرا جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ بھی سوات کے اندر انٹری کر چکی ہیں اور مراد سعید کو بھی باہر نکلنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے، اور جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں 78 سال کی عمر میں اپنا بیگ لے کر کرسی کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا آؤ مجھے پکڑو، میں اپنی ضمانت بھی نہیں کراؤں گا، مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو۔ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے، جمعیت لائر فورم کے زیر انڈر جو ہے وہ وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو پہلے انہوں نے بیان دیا، اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے۔ اور یہ غالباً جو ہے وہ انہوں نے طاہر اشرفی صاحب کے اوپر یہ بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے اگلے دن ایک کھانے کے اوپر، اور انہوں نے مجھے جلسے کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دی کہ آپ کا جلسہ بڑا زبردست تھا، اور اگلے دن پھر میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ تو میں اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہوں طاہر اشرفی صاحب سے کہ مبینہ طور پر یہ طاہر اشرفی صاحب کے اوپر بیان ہے کہ شاید وہ ان کو کھانے کے اوپر ملے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹی وی کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اور شہداء کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اور وہ اس کے اندر اب دیدہ ہوئے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اب اس کے اندر مزید جو خوفناک بیانات ہیں وہ مولانا صاحب کے سن لیں۔ مولانا صاحب نے پہلے جو شہداء کے اوپر بیان دیا اس کے اوپر معافی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن مولانا صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جس فوج نے، جس کرنل نے میرے اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا، اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میرے بیان کی غلط تشریح کر کے تم میری کردار کشی کرنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ فضل الرحمان سرنڈر کر جائے گا۔ یاد رکھو میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر کرنے کے لیے نہیں جنا ہے۔ اب یہ بڑا ایک تگڑا قسم کا بیان ہے، بڑا پاورفل بیان ہے کہ فوج سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف اور میری پارٹی کے خلاف جس کرنل نے یا جس فوج نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا یا اس کے اوپر اس کو کمانڈ کیا وہ میرے سے معافی مانگے، اور میں نے کوئی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرے بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے اور میں معافی نہیں مانگوں گا، اور مجھے میرے ماں باپ نے سرنڈر کرنے کے لیے نہیں جنا۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، ہم نے طلباء سے لے کر اکابرین تک 200 سے زائد شہید کس کے لیے دیے؟ تم نے اس طرح کی حرکت کر کے جمعیت کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں اپنا موقف لے کر چاروں صوبوں میں جاؤں گا۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ فوج سے مخاطب ہو کر ان کے اوپر یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے شہداء ہیں ان کی، جو جمعیت اس کے علماء اسلام کے شہداء ہیں، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ جو بیان ہے یہ بڑا خوفناک بیان ہے جو میں آپ کو ان کا بتانے جا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کو تیار نہیں ہو، ہندوؤں کے حوالے کیے تم نے اپنے جنازے، کارگل میں کتنے جوان شہید ہوئے اور کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا، اور وہاں سے بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے دفن کر دیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہے شہداء کی وہ سینکڑوں میں ہے، مختلف تعداد ہے لیکن سینکڑوں میں تو ہے۔ کرنل شیر خان کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرنل شیر خان ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے وصول کیا۔ شہداء کی تذلیل تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، اب اپنے جرائم چھپانے کے لیے شہداء کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ بڑے خوفناک قسم کے بڑے جو ہیں وہ بیانات ہیں، اور جو تاثر مل رہا ہے اس سے کہ مولانا اور فوج بالکل آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور مولانا سے جو مطالبہ کیا گیا تھا معافی مانگنے کا، اس کے بعد تو مولانا صاحب نے پہلے ایک بیان دیا تھا، اب اس کے اوپر ایک اور انہوں نے بیان دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی شہداء کی تو جو تذلیل ہے تحقیر ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ تو جنازے بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑے خوفناک بیان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ریئیکشن آئے گا، اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا۔ ابھی جو ان کا پچھلا بیان تھا ابھی اس کی ہیٹ نہیں ختم ہوئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ ایک اور بیان دے رہے ہیں۔ اچھا، کل غالباً جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب یا پرسوں انہوں نے ایک ٹی وی کے اندر بیٹھ کر بات کی، اور انہوں نے وہ جو لشکر والی بات کی گئی تھی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں لشکر جو ہے وہ بنانے کا کہا جا رہا ہے،
تو اس کے اندر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر بلوچستان یا کے پی میں آبادی سے کہا جائے، یعنی کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اپنے اندر کچھ اہلیت پیدا کریں، تو اس کا یہ مطلب لینا غلط ہے کہ ریاست لوگوں کو لشکر بنانے کا کہہ رہی ہے۔ بینکس بھی تو اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں۔ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو کے اندر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بیان دیا، تو اس سے ایک یہ وہ اس بیان کی تائید ملتی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ ہمیں لشکر جو ہے وہ بنانے کا کہا جاتا ہے۔ اب عجیب سی یہ پالیسی ہے، مطلب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ آپ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ اپنی اہلیت پیدا کریں، وہ ان سے لڑیں۔ ظاہری سی بات ہے، دہشت گردوں سے آپ نے لڑنا ہے تو آپ نے اسلحہ اٹھانا ہے، جب آپ نے اسلحہ اٹھانا ہے تو پھر آپ نے ان سے لڑنے ہیں، جتھے بھی بنیں گے، گروپس بھی بنیں گے اس کے اندر، تو وہ لشکر تو بنے گا آٹومیٹکلی۔ اس کو ریلیٹ کر لینا بینک کے باہر کھڑے ہوئے ایک گارڈ سے، یہ عجیب ہی تک ہے، یہ عجیب ہی منطق ہے، یعنی کہ کوئی کچھ بھی نہیں ریلیٹ ہو رہا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ڈال دینا ہے۔ اب منطق یہ ہے کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آبادی سے کہا جائے کہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اپنے اندر کچھ اہلیت پیدا کریں، بھائی اہلیت تو یہی ہوگی نا کہ اسلحہ اٹھا لیں۔ اب وہ اگر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ اسلحہ اٹھا کے ان دہشت گردوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ پھر اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے، سیکیورٹی فورسز نے کیا کرنا ہے۔ اگر لوگوں نے لڑنا ہے تو پھر جو بجٹ دیا جا رہا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اگر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے طور پر جو ہے وہ وہاں پر گروپ بنا لیں یا وہاں پر ان سے لڑنا شروع کر دیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی لوگ کل کو ان میں سے کوئی گروپ باغی ہو جاتا ہے، کل کوئی گروپ اس میں سے جو ہے وہ عام لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پاورفل ہونا ہے نا، آپ دہشت گردوں کو اگر نکال دیتے ہیں، آپ تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اسٹیٹ کیا کرے گی؟ پھر سیکیورٹی فورسز، پھر نئے لوگ کیا ہم لوگ جو ہے وہ پیدا کریں گے کہ جاؤ اب تم لوگ ان سے لڑو، تو یہ ایک سرکل چلتا رہے گا ہمارا۔ اور ہم اس کی کارستانی پہلے بھگت چکے ہیں روس کے اندر، جو طالبان والا ہمارے ساتھ سین بنا ہے نا، ہم وہ ایگزیکٹ یہی سین ہے اس سے ملتا جلتا۔ تو عجیب قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اب یہ مولانا ایک طرف، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ایک طرف مولانا، اب دوسری طرف آ جائیں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج سوات کے اندر انٹری کی ہے اور وہاں پر انہوں نے بڑا زبردست اسٹریٹ موومنٹ کا جو پاور شو آپ سمجھ لیں، اور وہ انہوں نے وہاں پر بڑا زبردست وہاں پر انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ عوامی اجتماعات کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے وہاں پر لگایا ہے کہ اب نعرہ جو ہے وہ آزادی یا موت کا نعرہ لگایا علیمہ خان صاحبہ نے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحب نے وہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، اور وہ انہوں نے مراد سعید کے بارے میں بات کی ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے۔ انہوں نے کہا جی مراد سعید سامنے آئے، آؤ اور لوگوں کو لیڈ کرو۔ 4 سال سے لگ بھگ مراد سعید جو ہیں وہ روپوش ہیں، اور مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے روپوش رہنا ہے، آپ نے سامنے نہیں آنا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی آپ آئیں، آپ سامنے آئیں اور آ کر جو ہے وہ لوگوں کو لیڈ کریں۔ اب اس سے ایک تو تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جو اگلے اگست کے اندر 26 نومبر کا جو کیس ہے ATC والا، علیمہ خان صاحبہ والا، اس کے اندر اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے اس کو کیسے ایک تو چلایا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی جو مراد سعید والا بیان ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایسا ایک تاثر جاتا ہے کہ PTI یا عمران خان صاحب کے جو جانشین ہیں وہ مراد سعید صاحب ہیں۔ تو علیمہ خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی اور کتنا کرنا ہے، مطلب لوگ شہید ہو گئے، جیلوں میں لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، قید ہیں، صحافی اغوا ہوئے، ملک چھوڑ دیا لوگوں نے، لیڈرشپ نے ملک چھوڑ دیا، ابھی بھی ظلم اور بربریت کی جو ہے وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ جانشین ہیں، اگر آپ واقعی اتنے عمران خان صاحب کا بیانیہ اور اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں، تو آپ آئیں، باہر نکلیں، سب کی طرح لیڈ کریں آپ لوگوں کو، اور لوگوں کے اندر آ کر جو مومنٹم ہے وہ آپ بنائیں اور اپنی جو روپوشی ہے اس کو آپ ختم کریں۔ اب اس چیز کے اندر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے، مولانا صاحب، علیمہ خان صاحبہ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ زور پکڑ رہی ہے، اپوزیشن جو ہے، یہ جو تحریک تحفظ آئین موومنٹ ہے، اس میں علامہ راجہ ناصر صاحب نے کل ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بیان دیا۔ ان سے جب علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا جو موومنٹ ہے اس کا تعلق علیمہ خان کی موومنٹ سے کوئی بھی نہیں ہے، اپوزیشن کی ایک الگ موومنٹ ہے۔ اب یہاں پر مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپوزیشن کا وجود کیا ہے۔ ایکچولی تو اپوزیشن کا جو وجود ہے وہ ہے عمران خان۔ اگر سینیٹر میں یہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر علامہ صاحب، تو عمران خان وجہ ہے۔ اگر محمود اچکزئی صاحب بنے ہوئے ہیں تو عمران خان وجہ ہے۔ تو آپ کی پہچان تو عمران خان ہے، اور ان کو ٹاسک بھی یہی دیا گیا کہ یہ بات چیت کریں، یہ الیکشن جو چوری ہوا اس کے اوپر بات چیت کریں، جو لاقانونیت ہو رہی ہے اس کے اوپر بات چیت کریں، عمران خان صاحب کو ریلیف لے کر دیں، عمران خان صاحب جو کیسز چل رہے ہیں ان کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروائیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کروائیں گے۔
اب بہن بھی وہی جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو پی ٹی آئی، علیمہ خان صاحبہ اور اپوزیشن کا اتحاد، یہ تینوں ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. یہ تینوں ایک پیج کے اوپر نہیں نظر آ رہے. جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب پوری فورس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو گھیر رہے ہیں ایک سائڈ سے، وہاں یہ تین لوگ جو ہیں وہ ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں، ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. پارٹی علیمہ خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ نہیں کھڑی ہوئی، تحریک تحفظ نائن موومنٹ وہ نہیں کھڑی ہوئی. علیمہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پرچہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے. ان کی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھس ہو جائے گا کام سارے کا سارا، ختم. مطلب ہاتھ جاڑے کہانی ختم. پھر صرف دو بچ جائیں گے، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایک علی احمد کرد صاحب، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وکلاء کی ایک جو ہے ایکشن کمیٹی نے ایک بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی ہو یا اپوزیشن ہو، ایکچولی تو اپوزیشن بھی پی ٹی آئی ہی ہے نا. محمود اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، ان کی پہچان تو پی ٹی آئی ہے. ان کو موجودہ پہچان تو عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے. وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور ایک قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو ان کو ٹاسک دیا وہ بھی یہی سیم ہی ہے. ان کے ٹاسک الیکشن کی چوری ہو، وہ لا قانونیت ہو، وہ عدالتی نظام ہو، عمران خان صاحب کے لیے ریلیف یا رہائی ہو. تو مجموعی طور پر یہ اکٹھے ہیں. اگر یہ بہن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، الگ الگ ڈویژن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو بھائی لوگ تو بہن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لوگ تو پھر ان کی جتنے بھی جلسے ہوں گے، ان کے احتجاج ہوں گے، ان میں نہیں اکٹھے ہوں گے. جب مشن سیم ہے، منزل سیم ہے، اور آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی سیم ہے، تو پھر الگ الگ کیمپین کی لاجک میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہے. اس لیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، کیونکہ نہ تو اب تک یہ تحریک تحفظ آئین موومنٹ کوئی ریلیف لے سکی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر کوئی ریلیف لے سکے ہیں، نہ سینٹ کے راجہ صاحب کوئی ریلیف لے سکے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو سب اس وقت ایکول ہیں، زیرو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس زیرو کو اگر ملٹیپلائی کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، تو میرے خیال میں پھر ان کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ الگ کیوں ہیں. اب تیسری طرف سے جو گھیرا ڈال رہے ہیں وہ ہیں وکلاء. علی احمد کرد صاحب جو وکلاء کی ایکشن کمیٹی ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے کے اندر یہ تحریک شروع ہو جائے گی، اور جو لا قانونیت ہے، عدالتی سسٹم ہے، اس تمام چیزوں کے اوپر وہ کرے گی، اور اس کے اندر عوام کو بھی شامل کیا جائے گا. اور ان کا بھی پہلا جلسہ کے پی کے اندر ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے کہ کے پی سے ہی کیوں سٹارٹ لینا ہے. اب تین جگہ وہ گھیرے میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو پی ٹی آئی ہے علیمہ خان صاحب ہیں ان کے مسائل بھی ان سے ہیں. وکلاء جب آتے ہیں تو عدالتی سسٹم کہاں سے بدلا، ترمیم کون لے کر آیا، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی کارنامہ ہے نا. حکومتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ڈرافٹ کے اندر ہے کہ ان کے تو وزیر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو تین طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور اگر یہ تین طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ بڑے ایک کہتے ہیں سازگار ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو ایکچولی ابھی تک اپوزیشن سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ڈسے ہوئے ہیں. جاوید ہاشمی کی طرف لے کر چلتا ہوں ایک منٹ کے لیے آپ کو. جاوید ہاشمی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے جو بیان تھا اس کی تائید کر دی. انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور ساتھ ہی ان کا ایک بیان کہ قائد اعظم پاکستان کی ہسٹری کے سب سے پہلے مسنگ پرسن تھے. اب اس کے بعد غصہ آ گیا. غصہ آیا تو ان کا جو آبائی گھر ہے وہاں پر جناب سب پولیس پہنچ جاتی ہے، گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں وہاں پر، اور پھر اس کے بعد ان کے بجلی کے میٹر اتار لیے جاتے ہیں. اور پھر 78 سالہ شخص جو مشہور ہے ایک بہادر آدمی، باغی جاوید ہاشمی، ٹھیک ہے، ہاں میں باغی ہوں، 78 سال کا وہ شخص جس کا ایک بازو فالج کی وجہ سے حرکت نہیں کرتا، اس کے اوپر چوری کا پرچہ ڈال دیا ہے. جس نے اسی مارشل لا کے دور میں جس نے جو ہے وہ تکلیفیں سہی، جیلیں برداشت کی، اس کے اوپر پرچہ ڈال دیا، اس کے دمادوں کے اوپر پرچہ ڈال دیا، ان کی بجلی کاٹ کے لے گئے کہ یہ بجلی چوری کر رہا تھا. بھٹو صاحب کا جب دور تھا نا تو بھیڑ بکریوں کی پرچے ہوتے تھے، فلانے کی بھینس چرا لی اس نے، فلانے کی بکری چرا لی. ابھی ہم نے دیکھا یہ پہلے بھی چلے تھے کہ ٹوٹی چرا لی، اس طرح کے گھٹیا قسم کے مقدمات. اور اب کیونکہ جدید دور ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اب بجلی چوری، میٹر چوری، تاریں ڈالی ہوئی تھیں، کنڈے ڈالی ہوئی تھی، اب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہاشمی صاحب نے کیا کیا، ہاشمی صاحب نے اپنا ایک بیگ اٹھایا، یہ آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ بیگ اٹھایا اور وہ اپنے صحن میں آ کر بیٹھ گئے کرسی کے اوپر، ٹانگ پہ ٹانگ انہوں نے رکھی ہوئی ٹیبل کے اوپر، وہ تیار ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آؤ مجھے گرفتار کرو اور میں ضمانت بھی نہیں کراؤں گا. اور یہ کس صوبے میں ہو رہا ہے؟ مریم نواز کے صوبے میں ہو رہا ہے. یہ کس صوبے کی پولیس کر رہی ہے؟ مریم نواز کی پولیس یہ کر رہی ہے. اور 2021 کی میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوں، وہ کہتی تھی جاوید ہاشمی صاحب کی چادر چار دیواری پر حملہ ایک نیچ حرکت ہے،
اور گھٹیا سوچ اور ذہنیت کی عکاسی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو چاہے کر لو، وقت بدل رہا ہے، اس وقت سے ڈرو جب اپنے بچاؤ کے لیے تمہارے پاس حکومت اور حکومتی طاقت نہیں رہے گی، انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ اب آپ نے یہ 2021 کا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ سنا ہے؟ نیچ حرکت ہے، گھٹیا سوچ اور ذہنیت کی عکاسی ہے۔ میڈم محترمہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، یہ جو اب ہو رہا ہے نا، یہ اس کی وزیر اعلیٰ آپ ہیں جس صوبے میں ہو رہا ہے، جس صوبے کی پولیس نے 78 سال کے ایک بزرگ شخص کے اوپر بجلی چوری کا مقدمہ دیا ہے نا، وہ بھی اس کی بھی وزیر اعلیٰ آپ ہیں۔ جس بجلی کے محکمے نے دیا ہے نا، وہ بھی آپ ہی کے انڈر آتا ہے۔ جہاں پولیس ان کے دامادوں کے ان کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے، اور وہ 78 سال کا شخص جس نے جب آپ لوگ بھاگ گئے تھے، جب آپ کے والد صاحب، جب آپ کے چچا، جب آپ ٹبر سمیت بھاگ گئے تھے، یہ وہ واحد شخص تھا باغی جاوید ہاشمی جو کھڑا ہوا تھا، جس نے سٹینڈ لیا تھا اور جیل کاٹی تھی۔ تسی تے نس گئے سی نا۔ آج اسی شخص کے اوپر آپ کی پولیس جاتی ہے، وہاں پر گھیرا ڈالتی ہے، اس شخص کو ذہنی جو ہے وہ اذیت دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بجلی چوری کا پرچہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج یہ گھٹیا اور نیچ حرکت سے بھی زیادہ نیچ حرکت ہے۔ آج یہ گھٹیا سوچ اور ذہنیت کی عکاسی نہیں ہے، گھٹیا سوچ اور ذہنیت ایکچولی ہے۔ تو کوئی اگر پتہ لگ جائے نا، تو یہی جو آپ کا ٹویٹ ہے، یہی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو چاہے کر لو، وقت بدل رہا ہے، اس وقت سے ڈرو جب حکومت اپنے بچاؤ کے لیے تمہارے پاس حکومت اور حکومتی طاقت نہیں رہے گی۔ آپ ڈریں اس وقت سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی، جب آپ کے سر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا جو آپ کو لے کر آئے ہیں الیکشن چوری کروا کے۔ آپ ڈریں اس وقت سے۔ یہ 78 سالہ شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہے آپ کی پولیس؟ کیا مطلب، اس کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ 78 سال کا بزرگ شخص جو ہے، اس کو اس طرح ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس عمر میں بجلی چوری کا پرچہ کیا جا رہا ہے۔ دس از ویری شیمفل، دس از ویری شیمفل۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب لاہور کے اندر کل آئے ہوئے تھے، اور ان کی گاڑی کے قریب جو ہے وہ ایک فائر ہوا ہے، اور عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اہل خانہ کے ساتھ جا رہا تھا، گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کیا اور نوجوان نے 5 فائر کیے، اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ڈیفنس اے کے جو علاقہ ہے وہاں پر یہ ہوا ہے، اور پولیس نے نوجوان اسامہ کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اس کے اندر، اور سیف سٹی اتھارٹی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک آڈی گاڑی اور پسٹل، یہ پکچر بھی آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں کہیں پر شاید اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایکچولی میرے اوپر حملہ نہیں تھا، وہ ہوائی فائرنگ تھی، لیکن وہ غلط تھا، جو بھی تھا وہ حملہ تھا تو بہت جو ہے وہ کنڈیمیبل ہے، اور اگر وہ ہوائی فائرنگ تھا تو اس کو بھی اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو سزا بنتی ہے اس کے اوپر وہ سزا جو ہے وہ دینی چاہیے ان کو، بالکل دینی چاہیے ان کو۔ بہرحال جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔